السلام علیکم دوستو، ایک کویشچن آیا ہے کہ اسلام اور جمہوریت یا ڈیموکریسی میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑے اسکالر جو ہیں انہوں نے جاوید احمد غامدی کے بارے میں بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل کی جمہوریت اسلام کے عین مطابق ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اسکالرس کا تعلق ہے، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ آپ کسی کی تحقیق کو چیلنج نہیں کر سکتے اور نہ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں بری طرح سے۔ جہاں تک سوال ہے کہ یہ ڈیموکریسی یا اسلام میں ایک سسٹم ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ اسلام میں جو ہمیں ساری گائیڈ لائن دی گئی ہے وہ قرآن میں ہے، اور قرآن پہ عمل کر کے میرے آقا نے اور ان کے صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ اور جو ڈیموکریسی ہے یا جمہوریت جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، یہ دوستو مغرب نے ایجاد کی۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے کیا۔ اس میں ایک بڑا مزیدار پہلے ایک لطیفہ سنیں، لطیفہ نہیں ہے، وہ میں ٹی وی پہ ایک دیکھ رہا تھا، پرانا کلپ تھا، پرانی چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ اس میں وہ استاد پوچھ رہا ہے، تعلیم بالغاں کا وہ تھا، استاد پوچھ رہا ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جمہوریت وہ ہوتی ہے کہ جس میں زیادہ لوگ، جمہور کا مطلب عوام، زیادہ لوگ کسی چیز کے بارے میں رائے دیں تو وہ کنفرم ہو جائے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ پھر اس نے مثال دی کہ اکبر کا باپ کون تھا؟ اکبر کا باپ ہمایوں تھا یا جہانگیر تھا؟ اچھا، مثال ہے دینے والی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اکبر کا باپ ہمایوں تھا وہ ہاتھ کھڑے کریں، جو لوگ کہتے ہیں اکبر کا باپ جہانگیر تھا وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ تو جنہوں نے کہا تھا اکبر کا باپ ہمایوں تھا وہ تھوڑے تھے، جنہوں نے کہا کہ جی جہانگیر تھا اکبر کا باپ وہ زیادہ ہاتھ کھڑے کیے۔ تو استاد نے کہا کہ چونکہ زیادہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جہانگیر اکبر کا باپ تھا، اس لیے جمہوریت کی روح سے جہانگیر اکبر کا باپ ہوا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ تعداد جو ہے، زیادہ جو لوگوں کی رائے ہے اس کو مانا جاتا ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ ڈیموکریسی ہے۔ اچھا، اب اسلام میں جب اسلام آیا، قرآن، اسلام تو خیر حضرت آدم کے زمانے سے آیا تھا علیہ السلام سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شریعت اور اس کو فائنل ہوا۔ تو جب قرآن اترا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شورا کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے کسی بھی چیز کا۔ اب شورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شورا کا مطلب یہ ہے، ہوریا پیچھے دو، شورا کا مطلب یہ ہے کہ میوچل کنسلٹنسی۔ اب یہ شورا کون لوگ کریں گے؟ شورا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مختصر سی جماعت ہو جو جید متقی لوگوں پہ مشتمل ہو، یعنی ایسے لوگ ہوں جو کہ کردار میں زبردست ہوں اور قرآن سنت کو سمجھتے ہوں اور اس پہ عمل کرتے ہوں۔ اس کی بہترین مثال ہم خلفاء راشدین جن کو کہتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی لیتے ہیں۔ یہ چند لوگ ہوتے تھے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے مملکت کے، خلافت کے۔ تو دوستو یہ تھا سسٹم، ٹھیک ہے۔ بعد میں خلافت جو ہے ملوکیت میں بدل گئی، خلیفہ کی بجائے بادشاہ بن گئے، لوگ حکمران بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے۔ لیکن قرآن کی روح سے، اسلام کی روح سے نظام یہ ہے کہ شورا جو ہے وہ کسی بھی چیز میں فیصلہ کرے گی اور وہ متقی لوگ ہوں گے، اور وہ مسجد نبی میں جس طرح وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے اور انصاف دیتے تھے، مالی معاملہ دیکھتے تھے، بیت المال کا کرتے تھے، سارا۔ اب یہ جمہوریت آ گئی۔ اچھا، ہم لوگ چونکہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے، دین اسلام پہ ہم عمل نہیں کرتے، پاکستان جیسے ملک، نام اس کا اسلامی مملکت جمہوریہ ہے لیکن بالکل کوئی اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ویسٹ کے نقشے قدم پہ اسمبلیاں بنا لی۔ اچھا، اسمبلیوں میں ہم آج کل کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ اسمبلیوں میں کس طرح کے لوگ ہیں
نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ سچ بولتے ہیں، بدترین وہ بددیانت لوگ ہیں، کرپٹ ہیں، وہ غبن کرتے ہیں، وہ مال کھا جاتے ہیں، اور ان کی اگر ان کے اوپر خرچہ ہے، وہ میں پچھلے دنوں ریسرچ کر رہا تھا تو 2.5 کھرب سے زیادہ حکومتی خرچہ ہے جو ان اسمبلیوں، 4 اسمبلیوں، 5 اسمبلیوں اور ایک قومی اسمبلی، 5 صوبائی اسمبلیاں، ایک قومی اسمبلی اور ایک سینٹ کے اوپر جو لوگ ہیں، ان کے اوپر جو خرچ آتا ہے وہ تقریباً 2.5 کھرب روپیہ ہے۔ اچھا، اب اتنا زیادہ خرچ کرنے کے بعد ان کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ نیل ہے۔ کتنا یہ کام کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے، سازشیں کرتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ان کے اوپر سرکاری خرچہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملتا ہے سارا کچھ، اوپر سے یہ خود بڑے مال بناتے ہیں کرپشن سے۔ مثلا کیسے کہ کسی کی اپنے ہی حلقے کے لوگ جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہوتا ہے، یہ حرامی کیا، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، یہ حرامی کیا کرتے ہیں کہ یہ ان کو کسی کو نوکری دلوانی ہے تو اس سے رشوت، کسی کا ذاتی کام ہے تو اس سے رشوت، کسی کو فلان ریلیز دینا رشوت، اور تھانے اور پٹواری جو حکومت نے، جو انگریز نے بنائے تھے ان لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے، ان کے ذریعے سے ان کے اوپر ظلم، جبر، بدماشی کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنے ہوتے ہیں اپنے حلقوں میں۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ ان کے اوپر کھربوں روپیہ، اربوں نہیں اب ہوتا، اب کھربوں، پچھلے سال کی یہ ایکسپینڈیچر ہے۔ تو ان کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو الیکشن پہ انہوں نے اربوں کروڑوں لگانے ہوتے ہیں، پھر اسمبلیوں میں جیت کے انہوں نے وہ واپس لینے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، کوئی ٹھیکوں سے، کوئی فلانے سے، کوئی ٹمکانے سے۔ مجھے یاد ہے میرے علاقے رائے کا ایک ایم این اے جیتا، اس نے کوئی کروڑوں روپیہ میاں نواز شریف فیملی کو دیا کسی کام کے لیے، اور میاں صاحب نے اس کو کیسے خوش کیا، کمپنسیٹ کیا کہ جو دریائے راوی کا پل تھا اس کا ٹھیکہ اس کو دے دیا، تو وہ اگر کروڑ اس نے خرچ کیا تھا وہ 2 کروڑ اس کو مل گیا۔ اب ان کا کام تو لیجسلیشن ہے، اگر کریں تو ان کا تو صحیح کام یہ ہے کہ یہ قانون سازی کریں اور دیٹس اٹ، باقی کسی چیز سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن یہ اپنے علاقوں کے چھوٹے چھوٹے خدا ہوتے ہیں، پولیس ان کے نیچے، ہر محکمہ ان کے نیچے۔ وہ کبھی میں نے کسی کے پاس جاؤ نا تو صبح ٹیلی فون، وہ لوگ آتے ہیں اسے ملیں، اور وہ ٹیلی فون لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور تمام محکموں کو ہلا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرو، وہ کرو، فلان کرو، ٹمکا، وہ کرتے ہیں۔ اب اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اور میں تو نہیں یہ کام کر سکتا، لیکن اگر کوئی سرچ کرے ان کے اوپر کہ انڈیویجولی کس نے کتنا کیا کام کیا ہے اسمبلی میں اس 5 سال میں، تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ کس قدر ظلم کی بات ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ یہ ووٹ کیسے لیتے ہیں؟ پیسے دے کے۔ وہ ایک رائے کے علاقے میں تھا ایک ایم پی ہے، وہ کیا کرتا تھا، کبھی نہیں عوام کے پاس جاتا تھا، میں ذاتی اس کا وٹنس ہوں۔ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ الیکشن سے تھوڑے دن پہلے وہ ہر گھر میں جاتا تھا، ہاں اماں تینوں کی چاہیے پتر، میں نے سلائی مشین، 2 سلائی مشین، ہاں بھائی بھائی بیٹا تینوں کی چاہیے جی، میں نے سائیکل، میں سکول جان دے بھی سائیکل، ہاں بھائی تینوں کی چاہیے۔ لوگ غربت کے مارے جو انہوں نے غریب کیا ہوا ہے عوام کو، چند پیسے سکوں کی خاطر ان کو ووٹ دے دیتا۔ اچھا، وہ یہ کرتا تھا کہ جو دے کے نا اس کو چیز، تو اس کا شناختی کارڈ لے لیتا تھا، شناختی کارڈ کے ذریعے ووٹ پڑتے نا، تو جو مرے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی ووٹ ہو جاتا تھا۔ اب اس قسم کی غلاظت بھری جمہوریت کو آپ کیا کہیں گے، جس میں دین اسلام کا، قرآن کا، سسٹم کا کوئی تعلق نہیں، اور بنایا ہوا آئین کیا بنایا ہوا ہے کہ جی یہ قرآن سنت کے مطابق ہے، اگر کوئی چیز قرآن سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ نہیں بنائی جائے گی۔ لعنت ہے ایسی جمہوریت پہ جو ہم اندھا دھند ویسٹ کی نکالی کرتے ہیں۔ میں اس پہ کرٹیسائز نہیں کروں گا ویسٹ کی نکالی پہ، وہ آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں۔ میں صرف اپنے ملک کو جو اسلامی جمہوریہ ہے میں اس کی بات کروں گا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ اسلام کا ڈیموکریسی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی صاحب نے کہا ہے عالم نے تو ان کی ریسرچ ہے۔ دیکھتے ہیں میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔